بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے، رب کائنات کی یہ سنت ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی قوم کو بغیر کسی جرم و قصور کے سزا نہیں دیتے، اور قرآن مجید میں رب کائنات نے ہمیں جگہ جگہ پر یہ بتایا کہ کس قوم کا کیا جرم و قصور تھا۔ آج ہم دو اقوام کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور سیدنا لوط علیہ السلام کی قوموں کے بارے میں۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، وقوم إبراهيم وقوم لوط معزز خواتین حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 17واں پارہ سورہ مبارکہ کا نام الحج اور 43ویں آیت مبارکہ۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے، جس میں رب کائنات نے فرمایا اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو تعجب کی بات نہیں، ان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم اور پھر قوم عاد اور قوم ثمود نے بھی جھٹلایا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم نے بھی دونوں ہستیوں کو جھٹلایا۔ اس حوالے سے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی لمبی چوڑی تفصیل بیان نہیں فرمائی، بلکہ انتہائی اختصار کے ساتھ ہمارے سامنے یہ بات رکھی کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام جن کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے، اور بلا شبہ ان کی ان گنت لاتعداد بے شمار خوبیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ وہ اپنے دل میں اپنی قوم کا درد رکھتے تھے، لیکن یہ ہر دور میں ایسا ہی ہوا ہے کہ انہوں نے اس درد کا اظہار کرتے ہوئے قوم کو صراط مستقیم کی طرف بلایا، لیکن جواب میں نہ صرف یہ کہ شدید حوصلہ شکنی ہوئی، بلکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ انتہائی غلط سلوک کیا گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی اسی قسم کا معاملہ ہے جو پیچھے گزر چکا ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا اگر جائزہ لیا جائے تو اہل علم نے یہ لکھا ہے، خاص طور پر تفسیر البیضاوی میں، تفسیر سمعانی اور تفسیر ابن جریر میں، وَكَذَّبَ قَبْلَ قَوْمِكَ يَا مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم قوم ابراہیم و قوم لوط، آپ سے پہلے اے کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور لوط علیہ السلام کی قوم بھی جھٹلا چکی ہے۔ جس طرح کے دوسرے مقام پر رب کائنات فرماتے ہیں وَحَاجَّهُ قَوْمُهُ قَالَ أَتُحَاجُّونِّي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَانِ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَن يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ۔ یہ سورۃ الانعام کی 80ویں آیت مبارکہ ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جھگڑا کیا اور فرمایا کیا تم میرے ساتھ جھگڑا کرتے ہو جبکہ میرے اللہ نے مجھے ہدایت عطا فرمائی ہے، اور جو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہو مجھے
اس سے کسی قسم کا کوئی ڈر خوف نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میرا اللہ کچھ کرنا چاہے۔ میرے اللہ کا علم ہر چیز پر وسیع ہے، بس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور لوط علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ بھی قرآن میں متعدد مقامات پر ہے۔ سورۃ الشعراء 160ویں آیت مبارکہ، کذبت قوم لوط المرسلین، لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور جہاں تک تعلق ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے جھٹلانے کا، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جھٹلانے کا، تو اس کی ایک جھلک ہمیں قرآن میں یوں بھی ملتی ہے۔ ہم پیچھے سورۃ الانبیاء میں پڑھ کر آئے ہیں 68ویں آیت مبارکہ، قالوا حرقوا وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین۔ قوم ایک دوسرے سے کہنے لگی اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو نا تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ دوسرا مقام آگے آ رہا ہے سورۃ العنکبوت 24ویں آیت مبارکہ، فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه۔ سچی اور سچی دعوت کے جواب میں قوم کا رد عمل یہ تھا کہ کہنے لگے ان کو قتل کر دو یا ان کو آگ میں جلا دو۔ اور پھر معزز خواتین حضرات، یہاں پر واحد و تفسیر میں ایک بڑا قیمتی جملہ ہے، کہتے ہیں وقوم ابراہیم اقرب شبہا بمشرکی قریش الذین کذبوا رسولہم وآغوہ وألجأوه إلى الخروج من موطنه، کہ یہ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی قوم تھی یہ تشبیہی اعتبار سے کفار مکہ کے قریب تر تھی، جنہوں نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا اور انہیں مجبور کر دیا کہ اپنا وطن چھوڑ دیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا فرمان، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی خاطر یہاں سے نکلنے والا ہوں، میرا اللہ میری رہنمائی کرے گا۔ اور جہاں تک قوم لوط کا تعلق ہے، سورۃ النمل کی 56ویں آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں، اخرجوا آل لوط من قریتکم۔ قوم کہنے لگی سیدنا لوط علیہ السلام اور ان کی آل کو اپنی بستی سے نکال دو۔ معزز خواتین حضرات، یہ باتیں اللہ تعالی ہمارے سامنے کیوں رکھ رہے ہیں، اس پر ہم سب کو غور کرنا ہے۔ تمام کے تمام انبیاء اور تمام کے تمام رسولوں کا جرم صرف ایک تھا، وہ کیا کہ وہ اپنی قوم کو جہالت کے گھٹاٹوپ اندھیروں سے نکال کر علم کی روشنی سے منور کرنا چاہتے تھے۔ وہ اپنی قوم کو شرک سے نکال کر توحید کی طرف لانا چاہتے تھے، اور یہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے۔ جہاں بھی آپ دیکھیں گے اہل توحید، ان کی اس بری طریقے سے مخالفت ہوتی ہے کہ بسا اوقات انہیں وہاں سے ہجرت کرنا پڑ جاتی ہے۔ قرآن مجید کے سفر میں یہ تذکرہ بھی ہمارے ساتھ جاری ہے۔ اللہ نے چاہا تو آنے والے سبق میں ہم اگلی آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ معمول کے مطابق آپ لوگوں سے خصوصی طور پر میں گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر فرمائیں۔ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ آپ کا یہ اپنا چینل فرقہ وریت سے بالاتر خالصتاً قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے قیمتی خیالات کا اظہار ضرور فرمائیے گا۔
یہ آپ کی طرف سے دین کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ محبت کا اظہار ہے۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔